کم از کم اب تو میں ٹھیک ہو چکا ہوں۔ پھر آخر مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ آخر پہلے بھی تو کئی بار بیمار ہو چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، تب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا، تو آخر اب کیوں مجھے اس طرح کا خوف تنگ کرنے لگا ہے؟ اس کی الجھن اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ میرے لیے تو یہ صرف خواب یا کوما کی طرح ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا۔ کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری؟ یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں آئی، میرا خیال نہیں آیا، میرے اپنوں کو بھی نہیں، میرے فیملی ممبرز کو، دوستوں کو بھی نہیں۔ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہو گیا ہے سالار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے ہی دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں، تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتا کہ تم تھوڑے بہت بیمار ہوئے ہو۔ تمہارا وزن کم ہو گیا ہے، آنکھیں اندر کو چلی گئی ہیں۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزننگ۔ وہ پھر مسکرایا۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہی تھا، مگر میں نے تو نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم۔ سینڈرا حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں کہ اس طرح سے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سالار، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم بس ختم کرو یہ ساری باتیں۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، کہاں رہے، کیوں رہے، ربش۔ سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی وہ واحد نہیں تھی۔ اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اسی طرح کے سوال، تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے، اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مووی دیکھنے کا پروگرام ہے اس ویکینڈ پر، چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ہاں، چلوں گا، سالار تیار ہو گیا۔ پھر تم تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دانش نے پروگرام طے کیا۔ دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار سکے گا۔ مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد ہی اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار اسے کٹ پتلیاں نظر آنے لگے، جن کی حرکات اور آوازوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی سے اٹھ کر باہر آ گیا اور پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آ گیا۔ پروفیسر روبنسن اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سالار نے اپنے سامنے پڑے پیپر پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ ری ایکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا، اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا، کہاں یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک امیج سے دوسرے امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری اور دوسری سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں نہیں؟ سالار، چلنا نہیں ہے؟ سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی ہو چکی تھی، صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو دیکھا، اور پھر وال کلاک کو، اور پھر اپنی رسٹ واچ کو۔ پروفیسر روبنسن کہاں گئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہو گئی ہے، وہ چلے گئے ہیں۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کلاس ختم ہو گئی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا ہو۔ ہاں، سالار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا لی۔ واحد چیز جو پروفیسر روبنسن کے لیکچر کے بارے میں اسے یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔
تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے نظر سامنے رائٹنگ بورڈ پر ڈالتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا اور وہ ڈپریشن کے فیز سے نکل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یونیورسٹی میں مکمل طور پر وہ اسی ذہنی انتشار کا شکار تھا جس میں وہ اتنے دنوں سے پہلے سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈی، یونیورسٹی، فرینڈز، کلب، پارٹیز، ریسٹورنٹس، سیر و تفریح، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے دوستوں سے ملنا تک چھوڑ دیا تھا۔ آنسر فون پر اکثر وہ پیغام چھوڑتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیتا اور پھر یکدم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ایک دن جاتا اور 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا اور اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں وہ کبھی کبھار سارا دن بیڈ پر لیٹا رہتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اسی کیفیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا اور پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا۔ وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ وہ پورا دن کچھ نہیں کھاتا، صرف یکے بعد دیگرے کافی کے کپ اندر ڈیلتا رہتا۔ وہ اپنی چیزیں بہت قرینے سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے اور دوسری طرف کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا یا ہوں ہاں کا جواب دیتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اسے ان میں سے اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس کی ان تمام کیفیات اور حالات کا تعلق ماما ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی اور نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھتاوے کا جو ہلکا سا احساس کچھ عرصہ پہلے اس کے ساتھ رہا تھا، اب وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا ٹھیک ہی ہوا۔ میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا، وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتیں اور اس کی نیند غائب ہو جاتی۔ ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش و حواس آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہو رہا ہوں؟ بعض دفعہ بیٹھے بٹھائے اسے خوفزدہ ہو جاتا۔